وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد الرحیم دعا ہے اللہ تعالیٰ شریف تمام مزداروں کی حفاظت فرمائے اور عاشور محرم امن و امان اور عقیدت و احترام میں گزارنے کی توفیق دے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی وہ آیت مجیدہ جس خالق نے فرمایا حق آ گیا اور باطل چلا گیا حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا اور خالق فرماتا ہے ان الباطل کان زہوقا اور باطل ہے ہی جانے والی چیز باطل ہے ہی مٹ جانے والی چیز حق ہمیشہ قائم رہتا ہے باطل ہمیشہ قائم نہیں رہتا وہ تحت گفتگو جڑی جاری ہے انشاءاللہ پنجویں گفتگو ہے ایسی کوشش کر رہے ہیں قرآن جو حق تلاش کیتا جائے اور قرآن حکیم دیا وہ آیات اور واقعات جنہاں وچ خالق نے حق میں واضح کیتا ہے وہ سارے سامنے آ جائے تاکہ سانو تاریخ اچھول جلد گئے آئے قرآن جو پتہ لگ جائے کہ حق کیا ہے میرے محترم سامعین کل تک کی گفتگو جناب دے ذہن علیش محفوظ کہ اللہ نے لفظ مولا استعمال کر کے اپنے آپ کو حق قرار دیتا ہے قرآن حکیم جو اسی 4 دن دے کر سکے کوشش کر کے کہ اللہ حق ہے اللہ کا قول حق ہے نبی حق ہے نبی کا قول حق ہے قرآن حق ہے قرآن دے ساری آیات حق نے پھر مولا حق ہے تے مولا کا فرمان حق ہے آج جی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے حق دے متعلق ہی پڑھنے لگا یہ سورہ مبارکہ الممتحنہ ہے امتحان جو نکلے الممتحنہ یہ 28ویں پارے سے جی اللہ پاک نے پیچھے کو واقعہ ہے اس واقعے میں میرا خیال ہے پہلے بیان کیتا جائے پھر آیت پڑھی جائے کہ بہتر ہوگا سرکار دوارے میں فتح مکہ تو پہلے اس صلح حدیبیہ کے بعد درمیان ہے جڑے معاملات طے کیتے کہ صلح ہو گئی ہے لیکن صلح نہ توڑ دیتا صلح اگر ہو جائے تو صلح کو توڑ دے گا تو صلح نہیں دی نہیں صلح کے بارے میں صلح ہوئی سی صلح ہوئی سی اس صلح کی شرائط کو کام بھی تھا صلح حدیبیہ کیتی سرکار دوارے میں کافرہ نہ کیتی سی بلکہ تحریر ہوئی ایک وہ صلح ہے جس صلح دی عام بندے کو سمجھ بھی نہیں ہے ایسی صلح ہے جس صلح دی عام بندے کو سمجھ بھی نہیں ہے کیونکہ جڑا 6ویں جماعت کی بچ بھی یہ صلح حدیبیہ کا مضمون آ جائے 6ویں تو شروع ہوتا ہے آخر تک جاتا ہے اسلامیات جڑے بندے پڑھتے ہیں کیونکہ سرکار دوارے میں کہ یہ صلح حدیبیہ کی مقام تے پہنچے سن مکے کی زیارت واسطے جا رہے سن وہ 1400-1500 لوگ سن سرکار دے نال اتنے مکے کسی شرارت کر دیتی کہ حملہ ہو گیا وہ سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ جا کر دسے کوئی نہیں حملہ اسی زیارت کرنا آ رہے ہیں بیت اللہ دی تے جڑے زیارت کرن ٹرتے نا وہ دہشت گرد نہیں ہوتے جڑے زیارت واسطے جاتے ہیں وہ حملے کرن نہیں جاتے اسی تو بیت اللہ کی زیارت کرن جا رہے ہیں انہوں صحابہ نے آخیا کوئی بندہ جائے ایک صحابی نے آخیا ہو سکا جی میری معذرت قبول کی جائے کہ کہیں نہ کر لو نہ دیانوں اشارہ کہ نہ ہو گئے وہ سرکار بڑے رحمت اللہ علیہ سن سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں اگر تسی سمجھ دو بہتر نہیں جاتے انہوں کا جمع بہتر ہے تو ذرا واضح بھی کر دیتی جائے کیونکہ یہ آخر کہ مینوں کرتے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے انہوں نے آخیا یہ رشتہ داری اتنے زیادہ ہے تو یہ کوئی لحاظ کریں گے کیونکہ لڑائی ہوئی ہے ایویں تو میری بندے ہاتھی پی جائے گا یہ جائے نا یہ نانکے بھی اتنے نہیں داد کے بھی اتنے سرکار دوارے نے قبول کر سرکار دوارے نے ایک گل قبول کر لی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جواز ٹھیک ہے کہ آخر لڑائی بھی ہوئی ہوگی تو رشتہ داری ہوتی تو چلو وہ مشرق نے وہ کافر نے اسی مسلمان تے مومن ہو گئے تسی تو چلو تم لحاظ کرو وہ پھر دوسرے صحابی گئے وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہڑے صحابی گئے وہ چلے گئے تو اتنے دیر لگ گئی کیونکہ رشتہ داری سی وہ جانے صاحب رشتہ دار تڑیاں تو چکڑیا دیر ہو گئی سی کہ ہجرت کیتے ہیں کوئی نانکیاں چاہو کوئی دادکیاں چاہو کوئی چچا جان کوئی تایا جان کوئی مامو جان کوئی مامو دی بیٹی کوئی مامو دا بیٹا آؤ جی آؤ کتنے ٹر گئے جی وہ مسلمان ہوئے وہ نظر ہی نہیں آئے کیوں بہت شکریہ رشتہ دار سی نا آپس میں ایک دن پہلے دسیا ایک جان میں باپ بیٹا بھی سامنے آ گیا شاید تو یاد ہوگا باپ
باپ بیٹا ایک جنگ سامنے آ گیا، بیٹا مسلمان سی تو باپ کافر سی، اور باپ کہنے لگا بیٹا کئی باری تو نہ دوران جنگ میری تلوار کے سامنے آئے ہیں، میری عزت جو تو بچے ہیں رشتہ دار کی وجہ پتر ہے تو میں پتر میں کہنے لگا وہ سا کہ ابا اس جنگ چ میں تیری عزت چاہیے تو میں نے چھڑ دیتا ہے، تو آ جاؤ کہ میں تینوں کوئی سے چاہیے، تمہارے قابو آ جاؤ تو میں کوئی چاہیے، تو وہ سا کہ میں تم تو پتر سمجھ کے چھڑے ہیں نا، پتر سمجھ کے چھڑے ہیں، یہ میری ایمان صحابہ اکرام لوگ سڑکے ویسے شک کرتے ہیں کہ یہ مانتے ہی نہیں، صحابہ کا ایمان پیدا سکتا اس بیٹے نے آکھا بابا تو میں نے چھڑے ہے بیٹا سمجھ کہ میرا پتر ہے تو میں نے چھڑ دیا، میں تینوں قتل کرنا سی محمد دا دشمن سمجھ کے، میں تینوں قتل کرنا سی اسلام کا دشمن سمجھ کے، کیونکہ تو میرے نبی دا مخالف ہے، میرے نبی تیرے سامنے آ جاتے تو تو نہیں سب چھڑنے، اس واسطے ابا میں تینوں نہیں سی چھڑنے، ایک رشتہ داری سی آپس ہے جو بڑا مشکل طور پہ صحابہ کرام نے اسلام نے نبھایا، رات قسم بڑی مشکل۔ اچھا بار وہ لمبی میں صلح حدیبیہ نہیں پڑھنا چاہتا، میں ان تو بعد کا واقعہ پڑھنا چاہتا، وہ وچ نفل حق کے اس واسطے میں بچیاں تک واضح کرنا چاہتا، واقعہ کا پتہ نہ پورا ہو گیا، پورا پتہ بڑے جب بندے ایسے ہیں جنہوں نے پورا کوئی پتہ نہیں سارا دن بحث کر پوری گل کا پھر کوئی پتہ نہیں، سارا دن عمران خان تک جنہیں بحث کرتے ہیں، شباز شریف پہ بحث کرتے ہیں، کیوں اندر آیا کی پہ پڑھتا ہے، پوری گل کا کوئی پتہ نہیں، بندے صرف جنہیں بحث کرتے ہیں وہ صرف جدی حمایت کرتے ہیں وہ حق چ دلائل دے ہوگا، جدی حمایت کرتے ہیں وہ حق چ دلائل دے جائے۔ ایران کا تو عیسائی کا واقعہ ہے اجنگ کا، پوری معلومات سب کوئی حقیقت ہے، پوری معلومات ہم کتوں لینی ہیں، یا اخبار چو لینی ہیں یا ٹی وی چو لینی ہیں، تے اخبار کیڑا صادق لکھتا ہے، ٹی وی دے گھر میرے صدیق بیٹھے ہیں وہ جو سنا دے نے سی سن چھڑنے، اصل کرنے میں کہ جدہ دے دینا کہ اسرائیل نو مار پے وہ ایران دے حق چ دلائل دینا، جدہ دے دے کہ اسرائیل مرے اس ظالم دا ککھ نہ رہے وہ ایران دے حق چ دلائل دینا ہے، وہ اہل حدیث بھی ہے نا تو وہ بھی دلائل ایران دے حق چ دینا۔ سارے کوئی کار مدین ہے تقریب کو مفصل بنائے ثاقب مصطفی صاحب، ثاقب مصطفی صاحب سارے گجرا بڑے بہت بڑا فرس ہے اور بہت بڑا جمعہ تھا، انہوں نے بڑی کمال کر کی اہل سنت رہے، بہت بڑی ان کی محیطی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جڑے بندے پہنے نے ایران کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اس واسطے ایران شیعہ ہے تو سکر یہ دنیا خدا دے چھڑو وہ تو سنی دینا، واقعی دا پورا پتہ نہیں، اسی نہ صرف تے جدہ دل کر دینا کہ ایران تے مولوی مر جان تے نواں نظام آ جائے، بڑے بڑے دل سے بھی کرنا ہے کہ پاویں اسرائیل حملہ کرے تو پاویں امریکہ حملہ کرے، آگے جو مولوی اگے پیچھے ہو جانا تے جویں پہلا شہنشاہ سی وہ منڈا بیٹھا ہی ہوتیاں کو وہ واپس آ جائے، وہی پھر حمام کھل جائے تے وہی پھر اللہ ہو جائے، جویں ترکی ہے ایویں یہی استنبول ہے، ایویں کوئی طہران ہو جائے ایران ہو جائے تے وہی موجہ لگ جائیں جڑیاں شہنشاہ دے دور ہوتیاں سن، کوئی قانون اسلامی نہ رہے، وہ پھر دلائل دیتے ہیں نہیں بھائی وہ پارے نے، نہیں بھائی وہ پارے، امریکہ وہ دے ناڑے، اسرائیل وہ دے ناڑے، مولوی کی کر سکتے ہیں، واقعی کا تو علم نہیں، وہ جڑا ذہن چ جدی حمایت ہے نا وہ دے حق چ بندے دلائل دیتے ہیں، جویں یہ معاملہ نہ جی ایویں بندیاں نو نہ جنگ جمل دا پورا پتہ ہے، نہ سفین دا پورا پتہ ہے، نہ نہروان دا پورا پتہ ہے، وہ جدے ذہن چ جیڑا ہے نا وہ دے حق چ دلائل دینا، حق چ دلائل دینا۔ یہ تو شکر الحمدللہ کہ میں پرسوں پڑھ گیا کہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث نے ایک گل واضح کر دیتی ہے کہ واقعات سیاسی ہوئے ہوں، مذہبی ہوئے ہوں، شرارت کسی نے کی ہو، وہ اگر چاہے جمل، سفین اور نہروان کسی شرارتی کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے جنگ ہوئی ہو، لیکن بہرحال آخری لفظ یہ ہے کہ ہر جنگ میں علی حق پہ تھے۔ اچھا واقعہ نہ پتہ ہوئے تو پھر آسانی ہو جائے، واقعہ بطور سنا دیں صلح حدیبیہ واسطے اور وہی پیدا کرو قریب پہنچ گیا سر مکہ دے سرکار دو عالم، مکہ دے قریب، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے 13 مہینے 14 مہینے 15 مہینے 16 مہینے 17 مہینے 18 مہینے 19 مہینے 20 مہینے 21 مہینے 22 مہینے 23 مہینے 24 مہینے 25 مہینے 26 مہینے 27 مہینے 28 مہینے 29 مہینے 30 مہینے 31 مہینے 32 مہینے 33 مہینے 34 مہینے 35 مہینے 36 مہینے 37 مہینے 38 مہینے 39 مہینے 40 مہینے 41 مہینے 42 مہینے 43 مہینے 44 مہینے 45 مہینے 46 مہینے 47 مہینے 48 مہینے 49 مہینے 50 مہ
انہوں نے پتہ لگا صحابی گئے حضرت عثمان گئے میں سیدھی گل کر وہ گئے انہوں نے بنو امیہ کی بڑی اتنے رشتہ داری ہوتی انہوں چاہتے سارا آخیا لو جی بسم اللہ تسی آئے ہو کی ہوا تو کہ میں دسن آیا ہوں کہ نبی پاک دا جنگ دا کوئی ارادہ نہیں اسی تواڈے کول صرف بیت اللہ کی زیارت کرنی اگلی گل یہ کہ اساں تے قربانیاں کرنی ہیں تسی بھی گوشت کھایا جیسے بھی کھاؤ تو تکلیف کی ہونے لگی بھئی اسی خرچ کرنا ہے اساں خرچ کرنا ہے تے زیارت کعبہ دی اساں کرنی تے واپس تر جانا کوئی لڑائی نہیں اتنے کو 2-3 دن لگ گئے جی میں حالات ہونے نا ادو بھی ہوں گی سن جہے بندے آدھے نا کدی بنے وقت ہوں سن سان نہیں پتا کہ بنے وقت ہوں سن وہ جنہوں لوگ بنے وقت آتے ہیں ادو تو یہ بھی نہیں سی پتا ہوتا مطلب ایمان اور نکاح حرام ہے ایسے بنے وقت سن ایسے بنے وقت بندے تیاں زندہ دفن کر سکتے سن کیونکہ بنے وقت سن میرے عزیزوں کو ایڈے بڑے وقت سن میں کہتا سنوں کوئی بڑا وقت نہیں جدوں تک درود والا موجود نہ ہو آل ابراہیم ہو یا آل محمد ہو بڑا وقت اتھے ہی ہوتا ہے جتھے درود والے تشریف لے ہوتے ہیں وہ بندے نو ہدایت کر دینے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے پیغمبر اعظم نے انہوں نے کہا اتھے کو 2-4 دن لگ گیا انہوں نے چونکہ مہمان نوازی اچھی لگ گئے آؤ جی جو میں آکھا ہے جیوں مسلمان ہوئے وہ متھا ہی نہیں لگے دونی کدھر گئے وہ مہمان نوازیاں چھو مہمانداری کر دے رہے اے اتھے مہمان نوازی کر دے رہے تے اتھے گروپاں جو بندہ بیٹھا ہے 14-15 اتھے 10 بیٹھے 20 اتھے بیٹھے 25 اتھے اج کھیل رہے سن اپنے اپنے گروپ بندے سن بڑا جتے 1400-1500 بندہ ہوئے تے کھان پین کا سامان بھی نال ہوئے 1400 بندے واسطے روٹی پکان دا بالن بھی نال ہوئے 1400 بندے واسطے پانی بھی نال رکھیا ہوئے تو سوچو کہ سامان کنا ہوئے گا قافلہ کنا ہوئے گا اور کنی رونق اتنے لگی ہوئی اج کھلرے بندے بیٹھے ایویں کسے بندے نے ساڈے ورگے کوئی مسکین ہونا ہے میں تو صحیح کہتا ساڈے ورگا کوئی مسکین ہونا ہے کوئی بہت سیاڑا بندہ نہیں اس بہ گیا میں گل کی تھی اس آگیا وہ یار حضرت عثمان گیا ہے اتنے انہوں نے 10 روپے اسی لڑن نہیں آئے یہ تو بہت دیر ہو گئے اتنے کتے کوئی لڑائی نہ ہو گئی وہ جھگڑائی نہ ہو گیا اس صرف آخیا کہ جھگڑائی نہ ہو گیا آگوں اس گانا اٹھیا وہ پرلے گروپ میں کیا کیا ہوتا ہے سنیا اتنے لڑائی ہو گئی تو کیا بات ہے یہ مطلب بے لوگ ماحول گرمی ہیں جی کوئی بندہ کلا تحقیق نہیں کرتا کلپ بڑھیا نہیں تو اڈیا نہیں نہ کلپ کا کسی سیاق سباب دیکھا نہ وہ پہلا حصہ نہ اگلا حصہ کسی کے خلاف پراپیگنڈا کر دیتا ان جی ادو نہیں ہنس ان جی بندے سنسار بس ہوتا جی ہو سکے سنے ہیں لڑائی ہو گئی لو اتوں اگلے پاسے گھر جاتے ہیں سنیا نہیں ہو سکے وہ لڑائی ہو گئی تیجے بندے نے چوتھے تھا انہیں آخیا سنیا حضرت عثمان قتل ہو گئے گل پیغمبر تک پہنچی پیغمبر اعظم نے فرمایا کوئی کچھ نہ خیال کرو کچھ عقل کو کم کرو اساں وہ سفیر بنا کے بھیجے سادہ سفیر بن کے گیا نا سفیرہ نہ لڑائیاں نہیں کوئی بندہ سفیر ہے سفیر واپس ہو جاتا ہے لڑائی نہیں سفیر اگر 2 ملک لڑ پہ تو اگر سفیر واپس کر دیں سفیر واپس ہوتا ہے پرانے طور سفیر نال بندے لڑتے نہیں یہ جڑا شبیر دے سفیر کو قتل کیتا گیا نا یہ تے سارے قانون ہی مک گیا کھانا یزید دی حکومت تے قانون رہا ہی نہیں نا حضور نے فرمایا سفیر ہو سکتا اگر سفیر بندے آکر جی سوئے ہیں بندے آکر سوئے ہیں کیا بات ہے ایک صحابی اگے بدے سلام پیش کرنا اور وہ سکتا کتھوں سنے گے لوگ آتے ہیں وہ اگر لوگ آتی نہ سنو رسول دی سنو سنو پریشان نہ ہو انہوں نے کہا خواب پھیل گئی اب خراب ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب انہوں بندے کو اس درخت سے کٹھے ہو گئے حضور نے فرمایا نام جی اگر نہیں کرنا اگر اس صفاف ہوا کے مطابق اگر انہیں سدا بندہ مار چھڑیا ہوئے اسی پھر رہ تو نہیں نہ سکتے پھر تو لڑائی ہونی ہے نا ہونی ہے فرمایا بدر ہو چکی ہے احد ہو چکی خندق ہو چکی اے ساری جنگاں
نسو گے تو نہیں نا. جی بہت شکریہ. اے صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ وہ قبلہ یہ بیعت ہو گئی تے حضور نے آکھیا وہ واپس آ گئے. نال انہوں نے کوئی کافر ہے حضرت عثمان بن کافر انہوں نے آکھیا آ کے دیکھ لو اسی لڑن نہیں ہیں. وہ حدیبیہ تے ایک راس ہویا اتھے آ کے نبی پاک میں ملاقات ہوئی. نبی پاک کی عادت طاہرہ سی کہ لڑائیاں مکان واسطے سب تو پہلے آتے سن بہ کے گل کر. یاد آ گیا جی بہ کے گل کر. وہ بہ کے گل ہوئی ہے جی. وہ حدیبیہ اس خوہ دا نام سی جتھے گل ہوئی. وہ نام پہ گیا صلح حدیبیہ. وہی حدیبیہ سی جو اتنے صلح ہوئی. قادرآباد ہے وہ نہیں. قادرآباد کدھر میں وہ یا پوڑے ہو کدھر یار بندے آئے میں دیکھ رہا قادرآباد تو ہیڈ قادرآباد کدھر میں قادرآباد کدھر میں اتنے ہی نہیں سی. ہیڈ قادرآباد کے نیڑے کوئی قادرآباد قادرآباد قانونی کو بڑی میرا خیال لیکن قادرآباد جنہیں نہ سب جو بہت ہوئے باہر پتہ نہیں کیوں وہ حدیبیہ بھی اتنے سی تے صلح بھی اتنے سی. وہ تے کافر بھی بیٹھ گئے تے پیغمبر بھی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کدھر آئے. حضور نے فرمایا زیارت کرنا ہے. انہوں نے کہا سانو شک کے لڑائی ہو گئی. حضور نے فرمایا جب اسا لڑنا نہیں تو قدر ہو جائے. جب اسا ہی نہیں لڑنا تو کیوں ہو جائے. جڑے ہوتے نا اوترے بابے اوترے وہ لڑائی جی صلح ہوتی ہوگی نا جڑا چنگا بابا سیانا وہ آتا ہے کسی کی جرت میں صلح کیتی ہوئی. ساڈے جو بندہ بڑی گھٹی گل کرے میں ذمہ دار جڑے اوترے بابے ہوتے ہیں پیڑے وہ کیا کریں بھائی ساڈے لو صلح ہے منڈیاں چھنڈیاں دے اسی ذمہ دار نہیں. وہ منڈے چھنڈے ادو ہی تیار ہو جاتے ہیں. یہ بابے شرارتی سن کافراں چ بیٹھے انہوں نے کہا دے کہ تسی جان دے کہ لڑائی نہیں ہوئی. اتنے زیادہ کر تو جانا ہے اتنے دعا کر دیا وعدہ کاٹا پھر پنڈ دے یہ منڈے چھوڑے پڑے پنڈ چ پھرنے گئے تو وعدہ کاٹا کی پتہ ہے. حضور نے فرمایا بزرگو تسی کی آتے جو تسی آتے ہو کر رہے تسا غور نہیں فرمایا. چور نو پتہ راکھی باہر چوری کرنے والے ہونے چور نو پتہ راکھی باہر ہے وہ سمجھتا ہوگی کہ میرے تے پینی ہے میں کہ چور. پیغمبر نے فرمایا بزرگو تسی آکھو کی آتے اور سا کہا جی یہ گل ہے نا تہاڈی نیت ٹھیک ہے تے عید کا واپس ٹر جاؤ تے زیادہ اگلے سال آ جائے. وہ صحابہ سارے پریشان ہو گیا کہ کی کر دیں یہ کافر کی بات ہے اسی منڈ اپنے یہ حافظ آباد بندہ ٹر کے کراچی کو آ جائے تے رنگ ہو سونا ہوئے تے حافظ آباد بندہ لو بیٹھ کے آتے عید کا ٹر جا اگلے سال آ جائے. انہوں پتہ کہ میں منڈ تے اپنے آدھے کرنا ہوتا کی ہے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بابا بکواس کے نہیں کیا کرتا. عید کا واپس ٹر جو عید کا واپس جانا آسان ہے گھوڑے کا سفر اونٹا کا سفر آج 4-5 گھنٹے تک اچھا کار پہنچ گئی بڑا مشکل ہے مکے کے مدینے میں. جب وہ ساتھ کہہ رہا میں عید کا واپس ٹر جاؤ نبی آخیا ٹھیک ہے حضرت علی آخیا بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگا جی اگلے سال نہیں ہونا کہ ہتھیار لے کے نہیں کیا ہونا تو جی ہتھیار کسی لے آنے تو تھیلے کے بچ رکھنے تاکہ امن کی نشانی ہو. نبی آگے ٹھیک ہے یہ صلح نبی پہ لکھواتے ساتھ علی پہ لکھتے ساتھ حضرت علی لکھ لیا جی بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا صلح نامہ ہے یہ محمد رسول اللہ لکھا گیا یہ کٹو اسی رسول مانتے ہی محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی رسول خدا نے فرمایا کٹ چھڑو رسول اللہ محمد رسول اللہ کٹ چھڑو. حضرت علی فرمان لگے اے قلم لو تے سرکار آپ کٹ لو یہ میں کٹیا تے بڑے اوترے جے میرے پیو تو میرے مخالف ہے. یہ نہ علی رسول کٹیا سی علی رسول اللہ کٹیا سی علی رسول ذہنی طور پہ میرے مخالف نے چنگا کر بیٹھا میرے نال میں تمہیں پتا بدر خندق انہوں نے بڑا وٹ گیا میرے تے کافر انہوں نے دل پہ ایک بار یہ لکیر مارے نا تے روڑا پا کے کہ علی
دیکھو جی کسی دور سے اپنے ہاتھ میں محمد رسول اللہ لکھ کے آپ ہی کٹ چڑے حضور نے سمجھ پورا کرو قلم لے کے حضور نے آپ ہی پھر کٹ کے نا محمد رسول اللہ تے اپنے دستے مبارک نہ لکھیا محمد ابن عبداللہ. میرا خیال ہے ہوتے مولویاں نو محمد نو ان پڑھ رکھا شرم ہونی چاہیے. مہربانی بہت شکریہ. سرکار نے کٹیا بھی آپ ہے سبحان. سرکار نے کٹیا بھی آپ ہے تو لکھیا بھی آپ ہے. تیجی شرط نہ عجیب و غریب رکھی وہ دیتے صحابہ پریشان ہو. انہوں نے کہا اگلی گل دے کہ اس سال دے وچ جڑا قبیلہ تہاڈی مدد کرے اسی نہیں ٹکاں گے جڑا قبیلہ ساڈی مدد کرے تہاڈی رکنا نہ ٹھیک. شرط آدھی بڑی کڑی سی. انہوں نے کہا جے اس دورانی سال دے وچ کوئی بندہ ساڈا آ گیا مدینے ادھر ہی واپس کرنا جی ادھر اور بارڈر کراس ہو ہی جاتا نا کسی میں کوئی بندہ لگتا مدینے داخل ہو جاتا ہے سورہ کی شرط ہے کہ واپس کرنا چاہیے ادھر پیغمبر نے کر دیں ادھر ہی کر. جے کوئی تہاڈا آ گیا مکے اصل واپس ہی نہیں کرنا دینا ہی نہیں. نبی اکھا رکھ لے سبحان اللہ. ایتھے بڑے بڑے کبار صحابہ جڑے سن بڑے بڑے مدبر صحابہ انہاں نوں ہی نہ وہم لگ گیا کہ نبی پاک منی جاندے نے تے کافر دی منی جاندے کافراں دی منی جاندے نے. یہ بڑھتا پہ سر لگی ہے پہلے ایتھوں واپس جانا مشکل ہے. دوجی گل پابندی لگ گئی ہے آنا تے ہتھیار لے کے نہیں آنا لیاونے نے تھیلے چ رکھ لینے. انہاں دا بے وقوف ساڈے کول آ جائے تے اساں واپس کرنا ہے تے ساڈا اپنا مومن ٹر جائے مکے انہاں دینا ہی نہیں وہ گل کرنا ہے. یقین کرو اتنی صحابہ نو پریشانی ہوئی اتنی صحابہ نو پریشانی ہوئی آپس ہی صحابہ گلا کرتے سن کہ رسول اللہ کی ہو گیا یہ کیوں بھی صلح بھی ہوتی ہے ختم ہو گئی ہے بہادر بھی نہیں بزدل بھی نہیں ڈرتے بھی کسی کو نہیں تو منی ساری کافرہ بھی جانتے ہیں بڑے پریشان ہوئے ہیں. میرے دوویں ہاتھ قرآن تے نے اس صلح دی سمجھ یا نبوت نو آئی ہے یا ولایت نو آئی. خدا دی قسم صحابہ کرام پریشان ہوئے ہیں اس صلح تو بھی یاد سنگا شرائط انہوں نے مشکل تو تسی صلح کرنے لگے انہیں تو کوئی آگے واپس کرنا ہے ساڑھا ہی واپس ہی نہ کر وہ گھر کرنا ہی رہ گئی. لیکن پیغم صحابہ نے ایک تجھے موقع کہ چپ رہو اور نبی چپ رہو اور نبی. کوئی صحابہ کرنا کرتے سن کوئی صحابہ چپ کراتے سن کوئی صحابہ کرنا کرتے سن صحابہ ہی کو جاتے نہیں سن سارے صحابہ تھے کو جاتے سن کچھ پریشان ہو کے گھر کرتے سن کہ کچھ تسلی دیتے سن چپ کراتے سن. میرے عزیز دوستو اس صلح نامے تے دستخط ہو گئے. ایک بعد جک صحابی نے پیغمبر نے پوچھا یا رسول اللہ ساڈا بندہ مومن جائے تو چھڈ نہیں نا انہاں دا آگے تے اسی ادھر ہی چھڈ دیے مینوں نہیں جے کوئی سمجھ نہیں آتا. سرکار نے فرمایا میں تو سمجھا انہاں دا کافر جو اسی مدینے رکھ لیں گے وہ چار بندے خراب ہی کرے گا بھائی وہ کھلن اتھے بندہ وہ اسی مدینے رکھ لیں گے تے مدینے بچ تے اگے یہودی پیسہ بناندے تے منافقاں نال مدینہ بھریا ہے اگے منافق بہت نے تو جتھے بیٹھ گیا وہ کافر وہ چار ساڑھے بندے خراب ہی کرے گا. اس واسطے آؤندے ہی واپس کر چھڑو دفع کرو وچوں گند پوے ہی نہ. انہاں کہا ساڈا وہ نہ چھڈن گے فرمایا ساڈا جتھے بیٹھ گا توحید منوائے گا. سبحان اللہ کہ حکمت رسالت ہے حکمت نبوت. میرے عزیزوں کے صلح ہو گئی بہت شکریہ کرنا. اس وقت بڑی پریشانی بھی ہوئی صحابہ کرام بہت پریشان سن واپس ہونے لگیا بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ قربانیاں مکے جا کے ذبح کرنی سن یا اونٹ نہر کرنے سن ایتھے ہی کر چھڑو وہ ایتھے ہی کر چھڑو. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ وہ تے کعبے نوں ویکھ کے قربانیاں کرنی سن فرمایا میرا منہ ویکھ کے کرنا میری اطاعت کرنی ہے نا. رسول حق اور جو آکھر حق ہے فرمایا اتھے ذبح کر دیں. حضرت ام سلمہ ایک نال سن اس قافلے دے یقین کرو صحابہ اتنے پریشان سن قربانی نہیں سن کرتے نبی دے کہنے تے دیکھی جاندے سن نبی دا چہرہ
ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی نہیں کرو پریشان نہ ہو تسی اپنی قربانی کرتے ہو تسی اپنا اونٹ نہر کرو گے نا یہ آپ ہی کر رہے ہیں حضور نے اپنا اونٹ نہر کیتا وہ سارے قربانی کر رہے ہیں وہ تو پنجابی یہ اندر ٹوٹے کھسے اندروں مجھے ٹوٹے کھسے بندے واپس ترے اللہ پاک بڑا ترسایا کہ صحابہ کرام چلے کہ میں دی صبح سمجھ بھی نہیں آئی بولی تے واپس جا رہے ہیں چلے ان کو تسلی دینے ہیں اے قرآن ہے سورہ مبارکہ فتح ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان سے وعدہ کر لیا کہ تھوڑی دیر بعد ایک جنگ آنے والی ہے اور وہ جنگ فتح ہونے والی ہے میں فتح کا بھی وعدہ کرتا ہوں اور مال غنیمت سے گھروں کو بھر دوں گا میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرنا جنگ بھی ہوئے گی فتح بھی ہوئے گی تو انشاءاللہ مال غنیمت بھی اتنا ملے گا گھر پر جڑ گے غریب امیر ہو جڑ گے چھوٹے بڑے ہو جڑ گے کمی چودھری ہو جڑ گے مزارے مالک ہو جڑ گے پھر کچھ فوج نصاب پھریا چلو ٹھیک تو ان کو سمجھ آئیے دوستو چلو جنگ دی خبر نہ صحابہ دے دل مطمئن ہوئے لینا ہوتا نا خیبر ہے یہ خیبر دی جنگ ہے کتنا خیبر دی ساڑھا تا ایران کا یہی کر لگے انہیں کوئی ایک میزائل ہے جدا نا خیبر ہے انہیں کوئی ایک میزائل ہے بڑا سب تو ہوتا نا ایران کو سب تو بڑے میزائل تا نا خیبر ہے تیرا ساڑھے کو فوج دا سب تو بڑا نشان ہے ہوتا نا حیدر ہے وہ جس طرح کو آپ کی تھی یہ شرطہ بھی آپ دسیاں شرطہ بھی آپ دسیاں تو نسل بھی آپ ہے جدو نہ سورہ توڑی ہے وہ تو سرکار دوارا نے فرمایا کہ ہونا جانے مکے تے ہون جڑے ادھر پریشان سانو جانے تلوارہ لے کے جانے لیزن لے کے جانے ہتھیار چھپا کے نہیں جانے ہتھیار بڑھا کے جانے انہیں سنو سمجھا کی ساڑھے بھی تے شرافت الہی ہے ساڑھے بھی شرافت الہی جنہ بے کے گل تو نس گیا اس معاہدہ توڑ دیتا ہے ہونا صاحب نہ کرنا مکے تھے ان جانا ایسا مکے تیار ہو جو جڑے ادھر جو شیلے سو بھی یہ سولہ دب دب کے میں کرتے ہیں کوئی سولہ نہیں رہی وہ سولہ توڑ دیتی تو پیغمبر نے خاص حرکت قبیلہ چ بیٹھے تسیانہ کے حملہ کرنا تیاریاں کرنا سارے بندے نے نہیں دسنا بھی حملے تے جا رہے ہیں بڑی کیا بات ہے سارے بندے تک خبر نہیں کرنی بندے تیجی دیکھنے آئینا فوا اڑا چھڑی وہ قدر ہو گئے بندے تیجی دے بچے آ سکنا اب مارے بندے بھی تلے چھوٹا ہی دینا یہ تصا کارو قادری نے ہور لفظ لکھے وہ ساتھیا کچھے کچھے مسلمان بھی تھے سبحان اللہ اللہ کا بندہ کچھے کے چاول چار پانچ رہ جاندو تجھے نہ بھی بیمار چھڑ دے تجھے نہ بھی سوال نہیں ہوندے کہ دو چر کا کچھے کچھے حضور نے فرمایا سارے نہیں دسا وہ جڑے بندے نے دسیا انہیں چیک بندے سن انہیں کا نام سی حضرت حاتم بن ابی بلتا وہ بیٹھے سارے وہ اتھوں اٹھے جو انہیں ایک رکا لکھیا مکہ دے کافرہ انہیں کہا کہ پیغمبر حملے کا پروگرام بنا لیا جی انہیں ٹکیا کہ پتہ نہ رکھے دیکھ لو میں تو انخات پہ آئے مومن ہو کے صحابی ہو کے نبی دیا خاص بندے میں بیٹھا سا جتھے پیغمبر نے آکھے میں اتھے نہ ہوگا تو میں پتہ نہیں سکتا اسی کو اڈیا نہ رہے ہم نہ ہونے کا جی اپنے پوری مضبوطی نہ تیاری کر لو اور رکا اس دیکھ کے نا مہربان نے ایک بی پی نہیں دیکھا وہ بی پی جڑی سی بچ وہ ایک جی اسی لگ گئی وہ مدودی صاحب لکھے معاف کرنا کون بجان کا کام کر دی وہ میں نام نہیں لے سکتا کہ نام دے شعبے کا نام لے سکتا آپ گانا بجانا کرتی سی
چلی سی واپس مکے وہ سکا بی بی کا کسے اس نے ایسے دے چڑے میں تک کر اس جوڑے چ لکا رہا ہے والا دے میں چرا کے وہاں نہیں بی بی آج کر دی تسی جپانوں آئے ہو سارے یارا بی بی آباد کٹھے کر کے جوڑا نہیں بنے اس جوڑے دے بچ رکھ کے سفر شروع کر دیتے یہ کوئی کچھ کلومیٹر گئی جو لے کے جاتی سی پیغمبر اعظم نے بندے اکٹھے کیتے پیغمبر نے فرمایا اچھا بھائی اور رکا کے نہ لکھ گیا بھائی صحابہ کیا کہنا جی فرمایا وہ جڑی لے کے جاندی ہے بھئی رستے میں مکے میں بی بی اور رکا کے نہ لکھے حضور نے فرمایا چلو میں بعد ایک دس لکھ کے نہ لکھے فٹافٹ اٹھو تے جا کے اس بی بی کو رکا لے کے واپس آؤ ہو رکھے نہ ٹوٹ جائے وہ ترے بندے لکھے نے ایک حضرت علیہ السلام نے دو نال ہو صحابہ سے انہیں جا کے پوچھیا جن باقی دو صحابہ سے انہیں پوچھیا انہیں کہا بھی تیرے کو کوئی رکا ہے وہ سکا میں ایماندار جی بی بی ہیں ایک میرے روک نہ پاؤ کچھ ہی کرنے لیکن میں کتھے رکے تو نہیں کرنی میں تے آپ مار کے تو جان چکا کے واپس مکے چلی اپنے پہنے جانتے ہو بھلے منسو میرے کو ہوئی جان کتھے جے کتھے وہ پھر وہ کہنے لگے اپنے طریقے جو منتی ہے جی بیچارے حضرت دریا کر کے تو کیا گیا وہ آن جو ہے میرے مولا نے فرمایا بی بی ایتھے رکا رکھ دے میں آنے ہی ہوں تشریف اٹھاؤ میں تیری سارا نہیں پڑھنا بڑے لوگوں کی گل ہے کہ میں گل بھی حقیقت ہے پہنچانی نہیں ہے زمانہ بڑا خطرناک ہے ایک ایک لفظ بندے پی پہ کٹ دے کہ انہیں کیویں آکھیا کنوں لا کے آکھیا تو جی تو داد دے دے کئی بندے کوئی پتہ نہیں لگتا وہ اندر نے کچھ آکھیا ہے سارا ساتھ نہیں لگتا وہ میرے جتھے وہاں پر دن اتھے وہ پیڑی گل کر اللہ کا بندہ کہ جو پیڑی گل تو نہیں روڑا پیا روڑا تو چنگی گل کر پیا اور ایک پیڑی گل تو نہیں نا علی آکھیا کہ نبی کہتا ہے تو ہے اچھے سے بندے دھات دیتے ہیں تو وہ دیکھ علی دے یقین دی وجہ تو دھات دے مولا علی دے اقام دی وجہ تو دھات بہت شکریہ حضور نے فرمایا کہ رکا کیوں نہیں کیا کہ میں کے اندر بیٹھ کیا کس کو پتہ نہ لگے وہ اس لگا یار سو لکھیا میں دیتا میں یہ تو ہم کنے تھے کیا بات ہے
جب انہیں کہا تو ہم کہنا دسے ہیں نبی باقا کیا اللہ دسے ہیں سبحان اللہ وہ سکے جی کدوں کو وہ سکے تو لکھتا سا پہ آتے جبریل آ گیا پیغمبر اعظم نے فرمایا نازل ہو گئی یعنی آیتہ نازل ہو گئی وہ آیت پڑھنا چاہنا 36 منٹ ہو گئے نا تمہید کرتے ہیں وہ آیت پڑھنا چاہنا پڑھنا کہ حقی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اللہ کو ایڈی کمال ساتھ ہے گانے ایک نے کی تھی قصور بھی ایک نے کی تھا جاسوسی بھی ایک نے کی تھی نبی دی جاسوسی ایک نے کی تھی واہ مولا اللہ نے قیامت تک دیا بندے واسطے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ بندو جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے صدقے جاؤں اللہ کلے کلے نو بدنام نہیں کرتا اللہ ساری کائنات کو ہدایت کر دیتی یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء میرے دشمنوں سے اور اپنے دشمنوں سے تعلق نہ بنایا کرو سبحان اللہ وہ میرے بھی دشمن ہے مکہ کے کافر تو اللہ بھی دشمن تو اللہ کی تعلق جو نا اللہ فرماتا ہے تلقون علیہم بالمودتی تم ان کے طرف مودت نامے لکھتے ہو انہیں بندے میرے نام میں محبت نامہ اور ہے اور یارا مودت ہم شیعہ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے الحمدللہ ان کے اہل سنت دوستوں بھی مودت کتابہ لکھ دیتی ہیں یقین کرو مودت لفظ ہے محبت نامہ اور ہے مودت نامہ پرانے علماء فرماتے سن جہاں دنیا کی ہر شے قربان ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں اور جہاں محبت نثار ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں بہت زیادہ محبت ہوگا تو مودت ہوگی جی بہت زیادہ محبت وہ جنہی بھی زیادہ کر لو وہ دے کے کوئی حد بندی لیں بہت زیادہ جنہی بھی زیادہ تو زیادہ محبت ہوگی شدید ان پھر محبت نہیں آتی مودت آتی جنہوں لوگ کی عشق نہیں آتی ان مودت آتی عشق دی حد تک محبت کرنی ان مودت آتی لیکن قرآن چی لفظ عشق کوئی نہیں پورے عربی دی لفظ عشق لیکن پورے قرآن چی کوئی نہیں اللہ نے کتھے عشق دسنا سی نا وہ دے لفظ مودت رکھے میں دکھ لگتا ہے انہاں بندے تھے جنہیں اندر نے بلال عاشق رسول سی ٹھیک ہے انہوں رسول نہ عشق سی وہ ایک کیوں نہیں آتا بلال نو محمد نہ مودت سی بندے عشق دی گل کر لیں جنہیں لفظ ہیر نہ کہتے لگ جاتا ہے وہ لفظ موت میں رہنا ہی نہیں اور مودت آکھو اتھے لوگا سسی کنو سنے ہیں سونی مئی بات سنے ہیں بے کے کہنی ماری لاکے پھر بابے کی ہوتے ہیں عشق جننے عشق کر سارے کھجڑ ہو گئے مرے اسے میں کوئی شاہ نہیں کرنی علامہ اقبال کمال کی تھی وہ فرماتے کہ جب تسا عشق نہ چڑھے تھے تو لگتا ہی نہیں کتنے عشق لگتا ہے وہ ہوتا حدیث عشق توبہ بست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر زینہ عشق کی کتاب کے دو باب ہیں ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے کربلا لکھنے والا بھائی ہے دمشق کی تاریخ لکھنے والی عشق کی داستان بی بی زینب ہے مردوں کو عشق کرنا ہے تو حسین سے کریں مستوروں کو کرنا ہے تو بی بی زینب سے کریں اصل قرآنی لفظ عشق نہیں قرآنی لفظ کی تو آگے خیر مودت اللہ فرمایا ان کی طرف مودت نامے لکھتے ہو اور میرا موضوع ہے بڑی دیر بعد آیا ہے بڑی محنت بعد آج حق تک پہنچے گا اللہ فرماتا ہے تلقون علیہم بالمودتی اور ان کی طرف مودت نامے لکھتے ہو
جی میری پوری محنت تھا ایک کوئی جملہ جی آج دا انہوں دھیان نہ سننا تاکہ اسی موضوع جو آؤٹ نہ ہوئی اللہ فرماتا سورہ الممتحنہ پہلی 28 پر اللہ فرماتا تلقون علیہم بالمودۃ ان کو مودت نام میں خط لکھتے ہو وقت کافر تحقیق جو کافر ہو گئے بما جاءکم من الحق اور تمہارے پاس تو حق آ چکا ہے تمہارے پاس ہے تمہارے پاس تو حق آ چکا ہے میرا خیال ہے لطف نہ تقریر مکمل کرنے کا بڑا اندر میرے ایک لطف ان میں جوڑن لگا جوڑن لگا ہمیں پتہ ہے کہ کئی چیزاں پکتی ہیں جنہیں ایک ادھر تیار کر کے رکھی ہوتی ہے ایک ادھر رکھی ہوتی ہے جنہیں پلٹی ہے وہ تیار ہو جاتی ہے ایک خبری تقریر کہ میراج کو کمر ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے مودت وہ کافروں سے رکھتے ہو حالانکہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے اور جب حق آ جائے تو مودت تو دیکھ کر کرنی چاہیے جو میرے دشمن ہیں جو تمہارے دشمن ہیں ان سے مودت رکھتے ہو میں کہ اللہ کے تو حق آ جائے پھر ایسے لوگوں نے مودت نہیں رکھنی چاہیے کدے نال مودت رکھنی چاہیے حق کی ہے اللہ فرماتا جب حق آ جائے نا تو پھر کافروں سے مودت نہیں کرنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی وہ تو اپنے رشتہ داراں نال مودت نہیں کرنی محمد کے رشتہ داراں نال مودت کیوں خط لکھے ہو سکا میری بیوی ہوتے ہیں میرے بچے ہوتے ہیں میرے پڑھا ہوتے ہیں میں مسلمان ہو کے اتنے پھنس گیا مسلمان ہو کے اتنے پھنس گیا انہوں نے خط طرح لکھا کافران تاکہ وہ من چنگا سمجھ کے میرے بال بچے نہ ذرا خیال کر میرے بال بچے نے تنگ نہ کر میرے بال بچے نے تنگ نہ کر اے نہیں سمجھا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خیال ہوا کہ میرے اہل و عیال ہیں مکے میں ان کافروں سے میں اچھا سلوک رکھتا ہوں تاکہ میں میرے عیال کی خبر دیتے رہے تاکہ میرے اہل و عیال کی خبر شبر لیتے رہے تھے انہوں کچھ نہ آکھن اے میں مخبری کی تھی وہ میں نے تو چنگا سمجھ دیں نا تو میرا لحاظ کر کے میرے رشتہ داروں دا تحفظ کرنا اللہ فرمایا تام مودت نامہ تو لکھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی اگر تم میں حق ہے نا پھر مودت اپنے رشتہ داروں کی نہ رکھو محمد کے قریبیوں کی رکھو کیا بات ہے ازمانہ جے کدے کل حق ہے ازمانہ جے کسے نہ نہیں کر کرنی آج کل لوگوں نے عقیدے چیک کرتا بڑا رواج ہے وہ یار اپنا عقیدہ چیک کریے کیسے دل میں حق ہے جیسے دل میں مودت ہے وہی حق ہے صحابہ کرام شکریہ صحابہ کرام سلام صحابہ کرام مہربانی اصل سے تو یہ سمجھ دو ساڑھے تک کرنے دیتے ہیں ہی آکھا یہ دیکھو ادھر عقیدی میں پیا میں کہا قرآن کا سامنے صحابہ کرام تو نہ شکر صحابہ کرام تو اڈی مہربانی صحابہ کرام تو سلام جدو آیت اتری ہے کہ قربا سے مودت رکھو اور میں کوئی سوال نہیں کرتا صحابہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر جڑی صحابہ کا شکریہ پیدا کرنا صحابہ نے آگے پیغمبر مکھے من ترابت کا ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی سبحان اللہ آپ کے وہ قریبی کون ہیں میں بہت کیا کتابہ نال نہیں رکھ سکتا ایڈی وہ ہے ٹھیک ہے چھوٹی جی کتاب ہے یہ صفحہ نمبر 13
قادری صاحب نے لکھی حسن المآب فی ذکر کوترا، یہ صفحہ نمبر 13 دے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ نے آ کر پوچھا، حوالے انہوں تھے سارے لیکچر ہیں کیڑی کیڑی کتاب اہل سنت دی، بلکہ فضائل صحابہ ایک کتاب کا نام تو سب کوئی نہیں سنے، فضائل صحابہ، پھر معجم الکبیر طبرانی، احمد بن حنبل فی فضائل صحابہ، وہ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انہوں نے کہا لما نزلت حاضر الآیت، جب یہ آیت اتری قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، وہ کون قریبی ہیں آپ کے جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے؟ نبی دے قریبی چکے زیادہ سن تا صحابہ نے پیچھے تو وہ کہڑے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں لمبی بحث نہیں کر سکتا۔ شادی تو پہلا قریبی کوئی ہوتا ہے لیکن نانکے داد کے، شادی تو بعد پھر اور بھی قریبی بڑھتے لیکن بڑھتے نہیں، وہ شادی تو اگلے بڑھ دو مسئلے کھلوتے ہوتے ہیں نا، وہ نویاں قریبیاں دے ایک دن دی رشتہ داریاں بڑھتے نہیں، ایک دن دی رشتہ داری نانکے داد کے، چاچے مامے، ماں دے رشتہ دار نانکے، پیو دے رشتہ دار داد کے، جنہ دعاواں کر کر کے منگے ہیں، جنہ نا رکھے ہیں، پھوپھی آئیے میرے بھتیجے ورگا ہے کوئی، خالہ دیئے میرا بنیوا لال ہے، یقین کرو ایڈے اچھے رشتہ دار تے پیارے جنہ چوم چوم کے جوان کیتا ہے، وہ دا ایک رشتہ بڑھتا ہے بیاہ آڑتے ہیں، اگلے بڑھ کو سارے نانکے داد کے اندر روٹی دے ہو روٹی دے ہو، تے انہاں نویاں رشتہ دارہ دی ایک دن دے دی اینی اہمیت ہوتی ہے، اوہ منڈا آ کے آتا ہے، وہ موج زبان پاؤ پرونے دے آ لگ دے ہو۔ میرا خیال سمجھ آ گئی ہے صاحب، جدی ایک شادی ہوئے او دے رشتہ دار نہیں مکتے، میں بیانا جدی ایک شادی ہوئے او دے سسرالی رشتہ دار نہیں مکتے، تے جس پیغمبر دیا 9 یا 11 شادیاں ہوں اگو مستے بھی تو اس حساب نہ نہیں ہونے سن، نبے حیران لوگ اندر شیعہ منکر نے، اسی نبی دے دادکیاں نو بھی جان لے ہاں، اسی نبی دے نانکیاں نو بھی جان لے ہاں، اسی نبی دے دادکیاں نو ایک جان لے ہاں کہ ابو طالب نو جان لے ہاں، نبی دے نانے وہاب نو جان لے ہاں، لیکن رشتہ داری تو کنو ہوئی یاد ہے جنہی نبی دی شادی تو بعد ہوئی ہے نا، لوگوں قرآن میرے ہاتھ کے اے جنہیں نبی دے نوے نوے رشتہ دار بڑے سننا او بھی پہ پوچھتے سن من وہ کون ہے، وہ کون ہے، پھر وہ جم کے سننا، کالا ایک کوئی لفظ ہے، کالا نبی نے کہا کیا، کالا دے کے پتہ نہیں کی کائنات بندے، نبی نے فرمایا کالا، نبی نے فرمایا اچھا وہ پوچھنا چاہتے ہو جن کی مودت ہو آج ہو سمجھتے ہو، جی فرمایا کالا علی ان میں پہلا علی ہے، وہ فاطمہ تو اور اس کی بیٹی فاطمہ ہے، وہ ابنا ہوا اور اس کے بیٹے ہیں، یہ مطلب ہے کافران دی مودت نہیں رکھنی، انہاں دی مودت رکھنی، یہ مطلب ہے کافروں کی مودت رکھنا باطل ہے، موضوع مکمل کریے، ان کی محبت رکھنا حق ہے، دکھ ہے کہ جنہ دی مودت نبی مانگ کے تو واجب کر کے گیا سن، انہیں لٹیاں انہوں پیغمبر دی قبر دے دوارے حضرت زین العابدین نے بٹھایا، کسی کا سر زخمی، کسی کا بازو زخمی، کسی کی پشت مبارک زخمی، کسی کے ہاتھ زخمی پھوپیاں تے چاچیاں تے بہناں نبی دی قبر دے دوڑے پا کے حضرت زین العابدین نے آج اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ ملاقات تے حشر تے ہوئی سامنے سامنے وہ دل تیرے پتر کا کرتا ہے، ایک باری قبر جو نکل کے دیکھا انہاں دی محبت
جنہیں 6 پتر اسلام دے کام آئے، 6 پتر تے 1 شوہر، اور شام غریبہ روئی ہے نا، روئی ہائے کر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پہلا چھڑ دیتا، تے تلوار زمین تے رکھ کے تے فرماندے رقیہ پورا دن میں لاشا چکوائیاں نے ویر نہ، تے میں نے تو سا کبرایا نہیں دیکھا، میں نے میرے نانے پہلے دن چک کیا کیسے ہاں ہی زینب ہوں، یہ میری بیٹی باپ دی زینت ہے، میں پیو دی بہادری تے شجاعت دی بھی وارثاں، میں نا ویرہ دیا کٹیاں سارا تھلے کھلو کے یہ جی خطبہ پڑھنا ہے کسی کو پتہ نہیں لگنا علی بول رہے ہیں کہ زینب بول رہے ہیں، اور یہ ایک گل ضرور ہے میں ٹوٹ میرے سکتے جاؤں میں ٹوٹ نہیں سکتی، میں علی دا حوصلہ میرے بچ میں نے کوئی توڑ نہیں سکتا، میں حوصلے بچ علی ہوں، تیرا وین میں نو کھا گیا، تیرا وین میں نو کھا گیا، میرے کوڑا سامنے بے کے بی بی فرما دیئے میں نو آرام نہ دس یہ وارث یاد آئے مدد نہیں دیتی جان جڑے کوفے تے دریا تے قتل ہوئے نے وہ یاد آئے نہیں دو فرماتا نہیں، جڑے شام غریبہ کوڑیا تے سمت ہلے آئے نے وہ یاد آئے نہیں، تے فرماتا نہیں جڑے بچھڑ گئے آلے تے ہم تک نبے نہیں ہو وہ یاد آئے نہیں، بی بی فرماتا نہیں، بی بی نیڑے کر دے اہم دے سر تے موسیٰ دیتا فرماتا نہیں میرے پیو دیئے تھی ساریا بہنہ تو پہلا اجرن والی ہے، اگر تینوں شوہر سمیت 6 بیٹے سب شہید یاد نہیں آئے کہ تیری ہائے تینوں کیوں کھا گئی ہے، رو کے بی بی رقیہ فرمایا تینوں پتر بھول گیا نہیں مینوں شام دی تھی نہیں لگتی، مینوں آج کا بنت مسلم نہیں بھی لگتی، آج کا بنت مسلم جدو ملی ہے نا وہ تو بی بی رقیہ نے حضرت فضا نے واقعہ اما تو کیا کسا ستی میری تھی تو مر گئی ہے، حضرت فضا نے فرمایا میں رات سی کہ میں غور نہیں کرنا دیکھا میں نے تو لگتا سی جی میں ستے تو میں جگان کی بھی کوشش نہیں کی تھی، بی بی رقیہ فرمایا سی اما تو میری تیریاں بند اکھاں دیکھیاں نے کوڑیاں دے سوما دے نشان نہیں ہے، میری ایج تر گئی ہے جو میں کہاں سے ہوں دنیا تر گئی سادات نظام نے 2 جنازے تیار کی تھے، 6 پتر نے میں سوچ رہا کدھے جنازے کھڑا، پہلی محرم جدو آیا سا میرے علم نہیں سا کہ یہ شہزادیاں دے تابوت برہم ہوتے ہیں محمد و ابراہیم دے، تو میں پہلے دن ہی میرا خیال محمد و ابراہیم پڑھ دیتا سا، میرا خیال ہے محمد و ابراہیم دے جنازے بنائے گئے انہوں نے بنائے، چل ٹھیک ہے میں محمد و ابراہیم تے ایک جملہ ضرور رکھا لیکن میرا دل کرتا ہے کہ انہوں نے شہزادہ کا ذکر پھر آج دی مجلس کر دیا 4 تے بی بی نو 2 ویر دیاں انگلیاں جو دیکھے سب قتل ہو گئے، 2 دے کوڑے پھٹے جنہیں 2 لگا جنہوں لب دی دنیا تو ٹوٹ گیا بعد دنیا تو ٹوٹ کربلا تو لے کے شام تک یہ انہوں دی فوج کا طریقہ ہے سی کہ جتھے مومنہ دی آبادی والے پنڈ ہوندے سن انہوں نے بچوں نہیں سن گزارتے، جتھے دشمنوں دے پنڈ ہوندے سن انہوں نے گزارتے سن تاکہ لوگ مار، جتھے ہم دردوں دے پنڈ سن وہ تو نہیں سن، کدی کدی رستے چلے بہت زیادہ رش نظر آتا سی، سہرہ دیاں تیاں تے مانجی گئے تو منڈیاں لگتی ہیں سنوں تو منڈیاں چ بچے بھی بکتے سن جانور بھی بکتے سن، یقین کرو ایک جملہ پڑھیا میں بڑا اوکھا ہوا، ایک دوروں آج کر کے نظر پئی نا بی بی رقیہ دی تے لوگ سن بڑے کٹھے ہوئے تے میری بی بی فرماندے نے سجاد بیٹا اتھے کی ہے، فرمایا اماں منڈی لگی کہ منڈی چ لوگ کی بیچ رہے ہیں، اس کا جانور بھی بکتے ہیں تے بچے غلام بھی بکتے ہیں، کہ بندے غلام بناتے ہیں، بی بی پاک کا جملہ میں نے کھا گیا، بی بی پاک فرمایا فکر والے بچیاں کا دھیان رکھی
بچوں دووے نسے نے جنہوں نے کردو غبار تھلے رکھا ہے اور کربلا تو 4.5 میل دور ایک زمیندار دے کھوہ تے پہنچ گیا سا تو آنے دیکھا تے کربلا دور سی ان پہ سوچتے سن کہ اسی کربلا چلیے جتھے اممہ موجود ہے جتھے خالہ موجود ہے جتھے امام موجود ہے اور کربلا کا ارادہ پہ کر دے اے رات ہو گئی سی جی نس دیا شام تے دوڑے سا رات ہو گئی سی زمیندار کھوہ تے پیرا میں دیتا سا اے مراج کے دوڑے کو پندے رسول لگر دینا پیر شیر علی شاہ صاحب ایک ساڑھے خطیب ہوتے سا جی کو پرانے بندے جان دے وہ روایت پڑھتے سب طریقے کو بتا چلو مجھے تک یاد ہے زمیندار تلوار لے کے پیرا پہ دیتا سی جب دو سائے دیکھے نا رات میں او تھا تلوار لے کے نسیا جینے میں تلوار سے ننگی کی دی نا آج نکے شہزادے دی آوازیں سانو ماری نا ساڑے نانکے بھی مک گئے ساڑے داد کے بھی مک گئے ساڑے بچیاں روئی گئے وہ دے ہتھوں تلوار ڈگ پئی جو اتھے کھڑا ہو گیا کہنے لگا ڈرو نا میں مومن ہوں بڑا شہزادہ کے بعد کیا نا تسی کیسے مومن ہو ازانہ بھی دیتے ہو قتل بھی اہل بیت نو کرتے بھائی چوبے بھی پڑھتے ہوتے ہم نے اہل بیت کرتے یہ تو آجی مسلمان تین پتہ ہے تو میرے کربلا کی نہیں کہنے لگا تھوڑی دوری تھا کربلا ہے شہزادہ کہنے لگا تین پتہ ہے جو تھکی ہوئے جنہوں شہزادہ کیا تین پتہ ہے وہ زمیندار تو میں آپ سر کے مار کے کہنے لگا لٹی گئی ہے اولاد ہے اور جب اجڑ گیا میرا زہرہ جا بڑے شہزادے کی آواز آئی میں تین ہوں بھی مومن ہی آکھا تین پتہ ہے اس اگر میں کیوں والا پتہ ہے پہلی آواز آئی ہے حل من ناس نہیں افسر تجھے آواز آئی ہے حل من محیث ہو یا نہیں سونا تریجی آواز میں سنیے حل من صاحب یسوبوان حل من سون اللہ شہزادے آکھا تو اترابے آوازہ سنیا اس آگے میں سنیا شہزادے آکھا نہیں تیرے پتہ کی دی آواز سی تیرے آنسو نہیں سن دھلون دے تھلے مکر کرنے مولا حسین دی آواز سی شہزادے دی آواز آئی وہ ساکا معمول لگتا ہے جنہوں حسین تینوں شبیر دی آواز آتا بھی پتہ پھر تو اپنے کھوتے میں اتھے جا کے قتل ہونا سی اور اتھے ٹکڑے ہونا سی اور تیرے ایمان دا پتہ کرتا کہنے لگا شہزادہ میری پوری گل سن لا میں تیرے مامے دی عزت دی قسم ہے میں پہلے اشتغاہ سے جا تلوار کٹی سی تے ایتھوں نسل لگا میں کی تو دساؤں سا کیا میرے کھو دے دوارے یہ برگے والی بی بی سی جڑی جدو جان لگتا سا اتھے کھلو گیا کسی نہ جا میرا دیا میرے سفیر پتر دی جوڑی تیرے گوڑا رہی تو انہ دی خدمت داری میں تیرے دینا لیا شہزادے ہو تسی مسلم دے بیٹھے ہی ہونا اور تسلی ہوئی نے میں کہ کھوتے آیا کہ کہنے لگا آؤ کار چلیے پہلے جا کے مسلم کرو اپنے پیرہ دی گردو گبار سے پھر میں کھانا پیش کرا پھر میں بستر بناؤں تمہیں شہزادے دی آواز جڑی آئی ہے نا جگر کھاؤ دی ہے تمہاری شرافت کو صدقے کہنے لگے ایسا تیرے گھر نہیں جانا تیرے گھر بیٹیاں تیرے گھر پردادار نے تے تیرے انتظام کرنا پائے گا کدھر سانو سونا پائے گا کدھر پردادارہ کو سونا پائے گا اسی تیرے کھوتے ٹھیک ہاں سانو جنگنا چ رہن دی عادت ہو گئی آباد سانو جنگنا چ سون دی عادت ہو گئی ہے اسی تیرے کھوتے گزارا کروں گے میری تے درخت تھلے دوے بہ گئے اس جا کے کھانا لے گا اتھے ہی ہوتا سی اتھے ہی خدمت کرتا سی یہ 2 مہینے بعد چھوٹے لے بخار تے بڑے دی گود سر رکھے بڑا کھوگا میں کلیا نہ چھڑی پردیسی تیرے تو سوا میرا کوئی نہیں چلو بے کہ کدی اممہ کیا گلہ کر رہے ہیں کدی بابے دیا بات کدی میرا دیا گلہ کر رہے ہیں کچھ میں کچھ دیا اسرا ہو جاتا ہے چھوٹا کہنے لگا ویر پتہ نہیں زندگی کنی دے لیکن رہتی میں 4 ویر تے 1 باب
جابر بن کے بہ گیا اتنے تھوڑا جا کھانا کھانا سی زندگی گزارنے واسطے تے قبر نال نماز پڑھ کے روز دعا کرتا سی یا اللہ میری قبر دور نہ بنے اس قبر کے نال بنے زمیندار اندر 3 مہینے ہو صرف گزرے نے میں آگے دیکھا تے بڑے کا سر چھوٹے دی قبر تے پیار دا سی خواب مینوں ہی آ گیا ہی پھر میرے موقع گیا نہیں گلا پہ کرتا سی زمیندار آ گیا کہ شہزادہ میں تیرے واسطے دعا دعا اجلا کر ساڑھے گھر ادھر کی برکت آ گئی کہ کہتا ساڑھے گھروں کھانا تو ابھی کون ہوگا شہزادہ تو نہ جائے میں خدمتگار ہوں میرا گھر ٹر جا اور کلی قبر تک نہیں بنے گا تیرے میں گلا کرنے والا بھی دنیا تو ٹر گیا شہزادہ کی آواز آئی ہن مک گئی ہن ضرورت نہیں آپ میرے ویر کا کرتا میں کوٹ رکھے ایک کم میرا کرتا ہی اے میرے تو بعد اتار کے کفن ممکن ہوئے تے بابی تے کرتا سامان چڑی ایسا بیری تے درخت تے دو کرتے ساڑھے ٹانگ چڑی تے میریاں تے بادشاہ گزرا حفاظت سے رکھی جدو میری بادشاہ میں تو اتار نہیں پھر ٹانگ دے کہنے کا فائدہ کی ہوئے گا شہزادے دی آواز آئی تو آنکھے نا اے رستہ شام لو ہونا تے مدینے آ جاتا جے کدی اجڑیاں پر دبائیاں آباد جے کدی اجڑیاں پر دبائیاں تے کم از کم چھوڑے ہوئے کہ سجان جان گیا سفر نو ویران دا ماتم کر گئے جدو علی دیا دیا باہر نکلیا میں کربلا جاؤں دیگر ویلا سی جدو اس کھو دیا اتھے پہنچیا میں دو کڑتے انہوں نظر آئے نے جی میں اتھانا بنائے سان ان کا دعا بچیا دی خالے حضرت زینب نے آکے رکیا یا پتر رب گئے جڑوے پیری دے درگا تھلے آئیا نے لان لگیا نے زیریدار بجدا اٹھدا تے ڈگدا حضرت سجاد دے قدمہ جا کے ڈگ گیا قدمہ جا کے ڈگ گیا کہنے لگا مانتا تو کون ہے مولا فرماتے ہیں میں مسافر ہوں کتوں دا ارادہ رکھنا ہے فرمایا میں مدینے دا ارادہ رکھنا ہو سکے او بیبیاں جڑیاں کرتیاں نال کھڑوتیاں نے کون نے حضرت سجاد فرماتے ہیں میریاں پھوپیاں نے جگر پھٹ گیا سجادہ خون اکھا جو آتے ڈگے جدو سا گیا ایک اڑتے بڑے پاک نے میں کسے عام آدمی نو ہاتھ نہیں لار دیتا رو کے سجاد فرما دینا ہے چومن بھائی ہمیں بڑیا پاک کہنے لگا میں علی دیا دیا تو علاوہ کسے نو ہاتھ نہیں لار دینا سجاد فرما دینا منہ تھلے رکھا سجے پاسے علی دی وڈی بیٹھی ہے کبے پاسے علی دی چھوٹی بیٹھی ہے لٹیاں گئیاں دیا کربلا علی دیا اے دو نے جنے اتھے دفن ہوئے ان جنے جنازے دو آ رہے ہیں انہوں نے ایک وین پڑھا انہاں دو اپراما دے منہ ایک مومنہ نے تو ایسا آگے کے یاد مومنہ کا سی پانی پاؤ جنہیں میں نے پانی پایا کہ سونا چہرہ حضرت محمد کا نظر آیا چیخ مار کے ڈگ پئی تے کہنے لگا سنانے ہو سکا میں سنانے تے کوئی نہیں ہو سکا پریشان کیوں ہوئی ہے ہو سکا ان چھوئی پھیرن تو پہنا کسے منہ تے بھی ماریا کہنے لگا تجھا سر دعا دے دسرا جدو تجھا سر دعا دے رکھیا مرد مومن کہنے لگا ان میں لے چلا واپس ابن زیاد دے دربار چھے رقیہ دا بڑا پتری رقیہ دا چھوٹا پتری دوڑ کے پوڑیاں تے چڑھی راج چادر ڈگ پئی اس اعلان نال جنازے ہونے گئے اپنے اپنے ریاضے پج دی سی رڑ گیا سارے اپنے اپنے ریاضے نال نال پج دی سی تے رو رو کے آندی سی لوگوں عیدہ مک گئی آجا رقیہ دے پتر کسے مار چڑھے جائے بی بی رقیہ سلام اللہ